نماز میں توجہ کیسے آئے؟ تو پہلی بات تو کہ اسراف سے بچے انسان. دوسری بات یہ کہ جو مستحبات ہیں جو ائمہ کی زندگی ہمارے سامنے ہے کہ خوشبو لگا کر نماز پڑھے، نماز ایسے لباس میں نہ پڑھے کہ جو تنگ ہو، بدن پر دباؤ ڈال رہا ہے، اس طرح سے نماز پڑھے. اور نماز سے پہلے اب یہ علماء نے کہا ہے کیا کہا ہے کہ ایک توجہ کرے اس ہستی کی ذات کی طرف کہ جس کے دسترخوان پر ہم غیبت کبریٰ میں بیٹھے ہیں. حضرت حجت کی طرف ایک توجہ کرے اور دعا مانگے ان سے. اور پھر رسالت الحقوق جو امام سجاد علیہ السلام کا ہے کہ جہاں پر مولا نے نماز کا طریقہ بتایا. تو یقیناً یہ پہلا مسئلہ ہے. دوسری بات کیا، جب تکبیرۃ الاحرام باندھے انسان تو اپنے ہاتھوں کو دونوں کان کی لو تک لے کر آئے. واجب نہیں ہے، لیکن جب معصوم فرما رہے ہیں اور امام صادق علیہ السلام کی جو حدیث اور مرجع کا فتویٰ ہے کہ نماز کی شان ہے یہ ہاتھوں کو کانوں تک لے کر آنا. اور جب اللہ اکبر کہے تو یہ جو دونوں ہتھیلیاں ہیں یہ آپ کی قبلے کی طرف ہوں. یوں بھی کہوں میں تو نیت ہو گئی، یوں بھی کروں تو نیت ہو گئی. لیکن جو طریقہ ہے معصومین کا، جو مرجع تقلید نے لکھا ہے کہ اس طرح سے آپ قبلہ اگر اس طرف ہے تو آپ کے ہاتھ دونوں کان کی لو تک ہوں اور ہاتھ ایسے ہو، یہ اس کا ثواب زیادہ ملے گا آپ کو. اور اس کے بعد جب ہاتھ نیچے آئیں تو کہاں پر ہوں؟ دونوں رانوں پر اس طرح سے ہوں، انگلیاں جڑی ہوئی ہوں اور پانچوں کی پانچوں انگلیاں، اور یہ دونوں ہاتھ ران پر ہوں. نگاہ کہاں پر ہو؟ سجدگاہ پر. رکوع میں نگاہ کہاں پر ہو؟ دونوں پنجوں کے بیچ میں. سجدے میں نگاہ کہاں پر ہو؟ دونوں آنکھیں آپ کی ناک کی نوک کو دیکھیں. تشہد اور استغفر اللہ پڑھتے وقت نگاہ کہاں پر ہو؟ آغوش پر ہو، گود میں ہو. اور تشہد پڑھتے وقت استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھتے وقت بھی اسی طرح سے پانچوں انگلیاں جڑی ہوئی ہوں، قبلے کی طرف ہوں. اس سے کیا ہوگا مولانا صاحب؟ اس سے جو ہوگا یہ تو آپ کو پتا ہے اگر آپ کر رہے ہیں، جو کہ یہ اس کو پتا ہے جس نے بتایا، یہ اس کو علم ہے کہ جس نے فتویٰ دیا. یہ طریقہ معصومین کا ہے.